کہ اس میں دل والوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس پر یہ سوال کہ سارے جو عقل مند لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ جو بتایا تھا نا بشیر صاحب طاہر صاحب کا سوال، اب اس کا یہ سارا جواب ابھی تک کر رہے ہیں کہ جو نون عقل مند لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، مشہور ان کو نشانیاں نظر کیوں نہیں آئیں؟ اب یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اس کا ایک جواب تو میں نے آپ کو دیا، پورا پروفائل، ان فی ذالک لآیات، یہ کس کس کے لیے؟ سننے والے، آنکھوں والے، غور و فکر کرنے والے، پھر آگے چلیں، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، اور عقل والے، یہ سینسیبل لوگ ہیں۔ پھر الذین، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں، کیا چھٹا کیا ہے؟ ساتواں، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ماننے والے۔ یہ ماننے والوں سے کیا مراد ہے؟ تردد کو کھولیں، کیا مراد ہے تردد سے؟ ہاں شاباش جی، کب وداؤٹ این آبجیکشن؟ جب دل گواہی دے کہ یہ سچ ہے، اس وقت پھر ماننا، کوئی رکاوٹ راستے میں نہ آنے دینا۔ دل نے گواہی دی ہے کہ سچ ہے تو مان لینا۔ پھر اگلا کیا تھا؟ قوم یذکرون، نصیحت قبول کرنے والے۔ پھر لأولی الالباب، یہ سب کس کے پاس ہوگا؟ صاف دل کے پاس ہوگا۔ اب یہ صاف دل ہم نے کیسے پڑھا؟ وہ سورہ نور کے 5ویں رکوع میں پڑھا۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ وہ سب کیا ہے؟ تھیوریٹیکل چیزیں ہیں۔ دل صاف ہے کہ گندا ہے وہ نظر تو نہیں آتا نا۔ انسان کو خود تو نظر آتا ہے کہ میرا دل صاف ہے کہ نہیں، میری نیت صاف کہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن میں آپ کے دل کو نہیں دیکھ سکتا، آپ میرے دل کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ میں پریٹینڈ کر رہا ہوں، دکھاوا کر رہا ہوں، پوز کر رہا ہوں، یو کانٹ سے میری نیت کیا ہے، میں آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہوں؟ میں کوئی لالچی آدمی ہوں، آپ کو امپریس کر کے آپ سے پیسے بٹورنا چاہتا ہوں؟ یو ہیو نو آئیڈیا۔ ہاں، میں اپنے دل میں جھانکوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری نظر نیت کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ اللیل پوری کی پوری پڑھ رہے ہیں، اس میں بالفعل یعنی کیریکٹرز ایز دے آر ویزیبل فرام آؤٹ سائڈ، وہ نظر آئے گا کہ کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرتا ہے، اس لیے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ ہدایت کس کا فنکشن ہے؟ اللہ کا فنکشن ہے۔ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو محروم رکھتا ہے، اس کی ہمارے پاس 4 آئیں مختلف کیٹیگریز۔ ایک کیٹیگری کیا تھی جو ہم نے پڑھ لی ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان لانے سے پہلے بھی بڑے نیک، سخی اور نیک ہیں، اور جب حق سامنے آتا ہے تو دیر نہیں لگتی انہیں قبول کرنے میں، جیسے بالکل پاس ہی کھڑے ہوتے ہیں فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ جس کی مثال کون ہے؟ حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید ابن حارثہ، یہ جو پہلے 4 لانے والے ایمان لانے والے لوگ ہیں، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہوا تھا۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچا دعویٰ ہے، قبول کر لیا۔ یعنی میں حضرت خدیجہ کے سلسلے میں خاص طور پر یہ طے کر نہیں پاتا کہ اس کا میں کریڈٹ حضرت خدیجہ کو دوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں۔ کیسے؟ آپ مجھے دور سے دیکھتے ہیں نا، یو آر امپریسڈ بائی می، ٹو بی ویری فرینک، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے امپریسڈ ہیں، یہاں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن اگر آپ میرے قریب آئیں گے تو شاید یہ جو گڈ امپریشن ہے یہ میں برقرار نہ رکھ سکوں۔ کیوں؟ آپ قریب آئیں گے تو میری خامیاں سامنے آئیں گی،
اور جتنی خامیاں سامنے آئیں گی اتنی آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی. اگر آپ واقعی کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں نا تو یو شوڈ بی ویری آنیسٹ ٹو یور سیلف. یعنی یہ رکھ رکھاؤ کہ کیا کہوں گا جی ہمیں آپ سے نفرت ہو جائے گی، لیکن ہوگی. آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے، آپ زبان سے کہنا چاہیں یا نہ چاہیں، جب کوئی میری بہت کبھی حرکت آپ دیکھیں گے تو نفرت ہوگی نا آپ کو. پھر میں ڈاکٹر عبد السمیع صاحب نہیں رہوں گا، پھر کسی اور نام سے آپ مجھے بلائیں گے، او شیطان، او بروپیا، او فلانا، او ٹمکڑا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کریڈٹ حضرت خدیجہ کو دوں کہ وہ بہت پاک صاف اور اعلیٰ تھی. وہ ساری جو ہم نے دیکھی ہیں کریکٹرسٹ، سننے والے، دیکھنے والے، غور فکر کرنے والے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، سینسیبل، عقل والے، اور دوسرے ماننے والے اور نصیحت قبول کرنے والے، وہ اس میں ٹاپ پر تھیں. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ان کے اندر بھی گھس کر کوئی دیکھتا تھا اس کو کوئی خامی نظر نہیں آتی. یہی بات میں آپ کو ایک اور طرح سے سمجھاتا ہوں. یعنی آپ مجھے کچھ فاصلے سے دیکھتے ہیں، آپ کچھ پرانے ہیں، ذرا نسبتاً قریب ہیں، سال سے جانتے ہیں مجھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ جو ہیں ابھی 2 مہینوں سے جانتے ہیں مجھے، تو جو 2 مہینے والے ہیں وہ زیادہ امپریسڈ ہو سکتے ہیں مجھ سے. آپ نسبتاً کم. کیوں؟ میرے اندر خامیاں ہیں. میری وہ بیوی جس نے میرے ساتھ، اب یوں سمجھیے کہ اس نے 44 سال گزار لیے ہیں، اگر وہ مجھے پیر مانے تو پھر میں پیر ہوں. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، گھر جا کے تو انسان کو اس کی صحیح تصویر جو ہے وہ اس کی بیوی بتاتی ہے کیا ہے نا. تو یہاں کیا ہے، یعنی دونوں طرف سے میں اپنی آنیسٹ دل کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ اس کر میں سلام حضرت خدیجہ کو پیش کروں کہ ہاؤ گریٹ واز شی، کتنا قریب ہو کر بھی انہوں نے پہل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے میں، جبکہ کبھی کوئی بیوی پیار نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی حضرت خدیجہ کے علاوہ باقی بیویاں جو ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقص تو نظر نہیں آیا، لیکن وہ بیویاں ہیں. سیرت النبی کو پڑھیں، قرآن شریف کو آپ پڑھیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی کیا. تو دے آر دا بیسٹ آف دا لارڈ. تو اگر بیسٹ آف دی لارڈ کا یہ حال ہے تو میری آپ کی بیویاں جو ہیں وہ تو ہماری جیسی ہی ہیں نا. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہاتھ نہیں ملتا کہ ان کو میں سلوٹ کیسے کروں. ایک عورت جہیز کے 4 برتن لے کے آ جائے، اس کا نخرہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے نا. کوئی سسرال والے امیر ہوں اور ان کی گاڑی بھی آپ استعمال کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کا گھر بھی استعمال کرتے ہوں، تو عورت جو ہے وہ ذرا کر کے آپ کے سامنے آتی ہے. لیکن کیا کہیے اس خاتون کو جس نے ولیمہ بھی خود کروایا، مہر بھی خود دیا، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا بیتک، اپنے گھر چلیے. فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے. وانی جاریتک، کہ میں آپ کی لونڈی ہوں. اور لونڈی بن کے دکھایا ہے. غار حرا 1000 فٹ کی بلندی پر ہے. تو میں 3 سال پہلے گیا تھا تو 2 دفعہ سانس لے کر رک کے میں اوپر چڑھا گیا. اب سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اس وقت سیڑھیاں بھی نہیں تھی. اور یہ بوڑھی خاتون وہاں پر ستو، کھجوریں اور زمزم پہنچا کے آتی تھی. کوئی نخرہ نام کی چیز نہیں ہے. یا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت تھی کہ قریب سے قریب جا کر اندر گھس کر بھی کوئی فلا نظر نہیں آیا، کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آئی. ہمارا باٹم لائن کیا ہے کہ دوست اور بیوی، یعنی آؤٹ سائڈ دا ہاؤس انسان کے سب سے کلوز کون ہوتا ہے؟ دوست. آپ کا لنگوٹیا، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کوئی
وہ دفتر میں ان کا لنگوٹیا آ جائے تو وہ سارے دفتر کے لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ اب اس نے تم کیا کہ بکواس بھی کرنی ہوتی ہے، پر بکواس بند کر، کوئی ہاتھا پائی بھی ہو سکتی ہے، مذاق مذاق بھی، اس لیے کہ بچپن میں یہ سارا کچھ ہوا ہوا ہوتا ہے. تو لیکن وہاں کیا ہے، یعنی دو دوست بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں، پرائمری، میٹرک، انٹر، بی ایس سی، ایم ایس سی اکٹھے کیا، ایم فل کیا، ایک ہی ادارے میں جاب مل گئی گریڈ 17 کی، پہلی پروموشن اکٹھی ہو گئی، گریڈ 18 میں چلے گئے. اب گریڈ 19 ملنا ہے تو پوسٹ ایک ہے، یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی اکٹھے بنے، ڈپٹی ڈائریکٹر بھی اکٹھے بنے، اب ڈائریکٹر بننا ہے، ایک پوسٹ ہے، وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ملنی ہے. تو اس کا بدترین دشمن کون ہوتا ہے؟ اس کا یار. تو حضرت ابوبکر کو کیسے سلام پیش کروں کہ آپ نے چہرے کی طرف دیکھا، دل نے گواہی دی کہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے. یہ نہیں سوچا کہ اپنے یار کو میں سر کیسے کہوں گا، یہی رولا ہوتا نا. تو یہ ہے وہ اصل میں کیریکٹر، کہ جب بھی کیریکٹر یہ ہوگا کہ سخاوت بھی ہو، انسانی ہمدردی بھی ہو، اور کیریکٹر بھی ہو، پھونک پھونک کے چلنے والا شخص ہو، واتقا، اور سچی بات سامنے آ جائے تو وداؤٹ ریزرویشن اس کو قبول بھی کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تک پہنچنا آسان بنا دیتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جنت کی موٹر وے پہ چڑھا دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ شخص وَمَا مَن بَخِلَ، ہاں جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی سے چلا، یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مناسب کیا ہے، نامناسب کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر کذب بالحسنیٰ، اچھی بات سامنے آئی، دل نے گواہی دی، پھر بھی اس نے اس کو جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دے دیا. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ابو لہب ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیتے ہیں، جہنم کی موٹر وے میں چڑھا دیتے ہیں تاکہ جلدی سے جہنم میں چڑھائے. اس کے بعد دو کیریکٹرز یہ بھی ڈسکس ہو گئے تھے، دونوں کیریکٹرز. وہ کون کون سے کیریکٹر تھے؟ ابو جہل کا کیریکٹر، وہ تیسرا تصدیق پہ آگے مار کھا گیا اور اس نے جوائن کر لیا جا کے ابو لہب کو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کیریکٹر نہیں، اچھی ریپیوٹ کے مالک نہیں ہے. جس میں گنڈے بدماش ہوتے ہیں نا، اونوں مار اونوں تاڑ، کسی بندے نوں ایویں مار دینا کوئی بڑی گل نہیں ہونا واسطے. ایک یہ خاص کیریکٹر ہوتا ہے. اس کیریکٹر کو بھی آپ سمجھیں کہ یہ وٹ از دس کیریکٹر. کسی دھی بہن اغوا ہو جائے، شریف تو چپ کر کے گھر وڑ کے کنڈی بھی لا لیندے ہیں اندروں، پھر کام کون آتا ہے؟ وہی آدمی. اور وہ آپ کی بہو بیٹی کو ریکور کر کے لاتا ہے. اور کوئی آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہو، آپ شرفاء سے درخواست کرتے ہیں، کہتے نہیں نہیں بس ڈرنے ہمارے نہ سانو ہی نہ کدھر پرنا پی جائے. پھر وہ گنڈا جاتا ہے اور جا کے اس کو قتل کر کے آتا ہے، ٹھکانے لگا کے آتا ہے یا توڑی لگا کے آتا ہے. تو یہ حضرت عمر ہے. گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے ہیں، نیام سے باہر تلوار نہیں. وہاں ہر شخص کے پاس تلوار تو ہوتی تھی لیکن نیام میں ہوتی تھی. جیسے پسٹل لگا ہوا ہے لیکن وہ کور میں ہے تو صحیح نا. اب ننگی تلوار کا مطلب کیا ہے؟ کیا ارادے خطرناک ہے. تو ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے کہا کدھر خیر نہ، اور کہا کہ میں کنڈا کڈن نہیں چلے. اور کیڑا کنڈا کڈن چلے؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے معاشرے میں ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے کے ساتھ لڑا دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، میں آج کنڈا کڈ ہوں. تو انہیں بڑی ذہانت سے کام لیا. انہوں نے کہا یہ بڑا کنڈا کڈن چلے، پہلے گھر دی خبر لے گا. تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کیوں میرے گھر کی؟ انہوں نے کہا تیری بہن تے پیراپن ہو گیا تو ایمان لے آئے اور محمد تے مارنا تے پہلے انہوں نے مار کھا جا کے مارا بڑا چلیا کرنا. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے اول روز میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پیج پہ لے کے آئیں، یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں.
کہ ہر شخص کی گالی مختلف ہوتی ہے. ایک انٹلیکچوئل ہے، اپنے آپ کو بہت ذہین آدمی سمجھتا ہے، آپ اس کو نان سینس کہیں گے نا، اس کے لیے یہی بہت بڑی گاڑی ہے. وہ سنا ہو نا، کوئی بندہ گیا تھی لوری برطانیہ، گورے نہ ہو گئی لڑائی، انہیں ساری انگریزی کی گالیں کہہ لی ہیں، سلی، بلڈی فول، ایڈیٹ، نان سینس. سب کا مطلب کیا ہے؟ پاگل. تو پاگل تو پنجابی میں پیار کا جن ہے، پاگل نہ ہوتا. اس کے بعد کہتا ہے مور اوور تیری بہن نو. وہ جڑا دوست نال سے ہودا وہ کہندا ہے وہ پاگل ہے. انہوں کی سمجھ آئی جو پنجابی چ گالاں کڈ رہے تھے؟ کہندے پہلوان جی انہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی، سانو تو سواد آ گیا نا. تو ہر شخص کی گالی اپنی اپنی ہوتی ہے. ایک انٹلیکچوئل کی گالی کیا، اس کو کوئی نان سینس، کوئی ان لاجیکل بات کرتا ہے. اچھا میں ان لاجیکل بات کرتا ہوں، اس کا سارا جسم اس کا کانپنے لگے گا. ٹھیک ہو تو لاجک کا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے کہ جتنی معقول گفتگو میں کرتا ہوں کو کر ہی نہیں سکتا. آپ نے اس کو ان لاجیکل کہہ دیا تو آپ نے اس کی ایسی تیسی پھیر دی نا. اچھا یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں حضرت عمر کی مثال دے رہا ہوں، یہ ماں بہن کی گالی آج کے جو ہمارے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی عزت تکیہ کلام ہے، وہ فلانا نہ ہوتا ہے. یہ عام بولتے رہتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ مین اٹ. ان کے لیے گالی کیا ہے بلا؟ آپ بھی کچھ ذہن لڑائیں گے تو آپ کو بیسک تین سمجھ میں آئیں گے. جی یہ جو میں سارا کیریکٹر بتایا ہے یہ حضرت عمر کے لیے ذکر ہو رہا ہے، تو میں بار بار وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہ گنڈے، قتل کرنے والے، مار دھاڑ کرنے والے، ان کی گالی کیا ہے؟ یہ اسے کہے کہ بزدل آدمی ہے، اس کی گالی یہ، یا کہے کہ وڈا گیا سی مارن واسطے، مار لے پھر. اب اس کی تن بدل میں ہاتھ لگے گی. اس نے تانا دیا کہ میں بزدل آدمی ہوں، میں مارن گیا تھا تو مارے بغیر آ گیا. اب اس کا جو سارا ایب ہے وہ ہے. حضرت عمر کے کریکٹر سے ثابت کیا ہے کہ پاگل آدمی تو نہیں تھا. He was a very sensible man. ان کو پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ اگر میں محمد کو، اب میں گھر سے نکلا ہوں اعلان کر کے کہ میں محمد کو مارنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب اگر میں مارے بغیر گیا گھر تو کیا ہوگا؟ مجھے تانے ملیں گے، اللہ جی وڈا آ گیا، بہادر، بزدل، بغیرت، جھوٹا، ایویں اونچی اونچی گلا مارنے والا. اب اس سے اس کے تل مدم میں آ گیا. حضرت عمر کو پتا تھا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کو قتل کیے بغیر واپس جاتا ہوں تو مکے کی عورتیں بھی مجھ پر ہنسیں گی، تانے دیں گی کہ بزدل آ گیا. اب یہ کیا ہے کہ جب وہاں پہنچے ہیں، واقعہ تو سارا معلوم ہے نا آپ کو، کہ باہر سے ہی حضرت عمر کو اندازہ ہو گیا کہ اندر تو کانچی پڑا جا رہا تھا. سورہ طٰہٰ کی آیات تازہ تازہ نازل ہوئی تھی. خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یاد کرا رہے تھے، آواز باہر آ رہی تھی، باہر سے ہی للکارا ہے اپنے بہنوئی کو. حضرت عمر نے تڑی ایسی تیسی، ان کو پتہ چل گیا، کوئی عمر کو چل گیا پتہ. انہوں نے کسی طرح سے حضرت خباب کو تو کہیں چھپایا گھر میں اور کنڈا کھولا، اور داخل ہوتے ہی حضرت عمر نے بغیر کوئی بات کیے حضرت سعید ابن زید کو مارنا شروع کر دیا. تیری ایسی تیسی تین جلد کس نہ ہوئی، تو ایک ہیٹا کی تو میں نے بسر کرتا سر میں نے سب دے سامنے لوکی میں نے کہنے ان کے پہلے کر دی خبر لیا. یہ آپ اس کو سچویشن میں جائیں گے نا تو آپ کو خود وہ سارے الفاظ سوجیں گے. بیچ میں چھڑانے کے لیے آئی بہن فاطمہ بنت خطاب، تو ایک دو انہوں بھی کھڑکاتی ہیں. اچھا اب یہ معاشرہ عرب کا بڑا عجیب تھا. ایک طرف وہ عورت کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے، ٹیشو پیپر کی طرح اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن عمر جیسے شخص کے لیے اس سے بڑی بےغیرتی کوئی نہیں تھی کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے. ہمارا ساتھ ہی خیال ہے یہ کیا کر بیٹھا ہوں، یہ تو میری انسلٹ ہے کہ میں عورتوں سے لڑوں.
اوپر سے اس نیلے پہ دیلا مار دیا بہن نے کہ عمر جو کرنا ہے کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو یوں سمجھیے جیسے اوپر کے غبارہ چڑھا ہوا تھا جو تکبر کا اور بڑیائی کا، کہ آج تک میرے سامنے مکے کا کوئی جوان مرد نہیں بولا، آج ایک عورت میرے سامنے بول پڑی، اس نے تارپیڈو کا کام کیا، اور عمر کی سارے غبارے میں سے اس نے ہوا نکال دی، اور ایک دم عمر صاحب زمین پہ آ گئے اور کہا ہانپتے ہانپتے، ارے مارا تھا، اچھا مجھے بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے؟ فاطمہ نے کہا کہ بھائی آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ پہلے غسل کریں پھر ہم آپ کو قرآن آپ کے ہاتھ میں دے سکتے۔ He was so much inclined to see it۔ اب وہ اصل سیڈ کیا ہے کہ وہ کیا کلام ہے جس نے ایک عورت کے اندر ایک بارود بھر دیا ہے کہ اب وہ میرے جیسے مکے کے جوان کے سامنے، جس کے سامنے کبھی کوئی مکے کا لڑکا بولا نہیں تھا، آج وہ بول پڑی ہے۔ وہ ہے کیا چیز؟ پھٹ غسل کر کے آ گئے، سامنے آیات رکھی گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا من رب، جو پوری آگے آیات ہیں۔ دل نے گواہی دی کہ یہ کلام تو انسان کا نہیں ہے، اللہ کا کلام۔ اب یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی وقت قبول کر لیا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اٹھ کے سیدھے گئے دار ارقم، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی ایکٹیویٹی کا مرکز تھا۔ وہاں سے چھید میں سے دیکھا ہے، دروازہ کھٹکایا، چھید میں سے دیکھا عمر آیا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا جی عمر کھڑا ہے باہر دروازے پر۔ آپ نے کو اشارہ تھا آپ کو پہلے سے، آپ نے کہا آنے دو۔ حضرت حمزہ نے بھی کہا کہ دیکھ لیں گے، نیک ارادے سے آیا ہے تو ویلکم کریں گے، اور ہم بھی کوئی مرے ہوئے نہیں ہیں۔ اندر آئے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان انت اشہد انک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ یہ کیا ہو گیا؟ یعنی پہلے دو سٹیپ وہ اس کے ساتھ آئے تھے، کس کے ساتھ؟ ابو لہب کے ساتھ، اور پھر کانٹا بدلا اور ڈائریکٹ جوائن کیا حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کو۔ تو اس سے کیا ہوا؟ پروسیس، یہ بہت اہم سوال ہے نا، ہر آدمی جو سوچتا ہے اس کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ کن کو ہدایت ملتی ہے؟ who deserves to be guided، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سارے کا جواب ہے یہ سورۃ اللیل۔ اس کے ساتھ میری ایک یاد وابستہ ہے کہ جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو انارکلی کے، یعنی انارکلی میں، پرانی انارکلی میں یا نئی انارکلی میں جو ہے نا لاء کالج پہلے جو ہوتا تھا، تو خیر سب اس میں نیو کیمپس میں شفٹ ہو گیا نا، لاء کالج ہے اور ساتھ ہی اورینٹل کالج، ان کی بلڈنگ کے ساتھ ہمارا ہاسٹل تھا، یعنی پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے بالکل اپوزٹ، اس کے پیچھے سینٹ ہال کی طرف۔ پاکستان ٹائمز اخبار ہوا کرتا تھا انگریزی کا، اس میں ایک کالم ہوتا تھا ان اینڈ اراؤنڈ لاہور، تو ڈاکٹر سارم صاحب کے دروس یا لیکچرز کی اس پہ اطلاع ہوتی تھی۔ تو اس میں نے پڑھا کہ آج عشاء کی نماز کے بعد اونچی مسجد بھاٹی گیٹ میں حضرت ابوبکر صدیق کی یاد میں جلسہ ہوگا جس میں ڈاکٹر سارم صاحب خطاب فرمائے گا۔ میرے ہاسٹل سے نزدیک تھا، سائیکل میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کھانا کھا کے عشاء پڑھ کے سائیکل پکڑی اور میں بھاٹی پہنچ گیا، قریب ہی تھا۔ گلی کے اندر ہی وہ اسٹیج، وہ کرسیاں بچھی ہوئی تھی، اسٹیج لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر سارم صاحب، انہوں نے کہا گاڑی لینے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ خیر میں بیٹھ گیا، وہ جو بھرتی کی تقریریں ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہیں، کوئی چھوٹے موٹے مقرر آ کے بول رہے ہیں۔ رات کوئی 11:30 بجے ڈاکٹر صاحب پہنچے، اسٹیج پر بیٹھ گئے، تو چھوٹا موٹا مقرر خطاب کر رہا تھا، تو ایک آدمی بولا آڈینس میں سے
سیرت سیدنا ابوبکر صدیق بیان ہونی چاہیے. تو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا ہو تو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو رہی. اب انتظامیہ نے محسوس کیا کہ اب لوگ جو ہے ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے جذباتی ہیں, تو رات کے 12 بجے ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب ملی. 1:20 پر آپ کا خطاب ختم ہوا. تو آپ نے مقام صدیقیت بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے اس صورت کے حوالے سے. مجھے اس سے پہلے اگلی سورت الضحیٰ سے شروع ہو جاتا ہے نا, سارے کو یاد ہوتی تھی سورت الضحیٰ, المنشرہ, والتین. تقریباً آدھی صورت مجھے اس رات کو ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے دوران یاد ہو گئی تھی. اٹ واز امیزنگ ایکسپیرینس فار می. اتنا مزہ آیا کہ وہ جو پورا ایک قانون ہدایت ہے کہ ہدایت کس کو نصیب ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر صاحب نے پورا کا پورا بیان کر دیا, سمجھ میں آ گیا. یعنی ون آف دا مائل سٹونز کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کا استاد بن کے. کلیئرٹی, ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر غور کیا ہو تو میں آپ کو کچھ زیادہ معلومات نہیں دیتا. غور کیا آپ نے؟ کیا دیتا ہوں آپ کو میں؟ جی نہیں سمجھ نہیں آیا. کلیئرٹی, آپ کی ذہن کو کلیریفائی کرتا ہوں, کلیئرٹی دیتا ہوں, دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو پہلے دن آپ سے کہا نا کہ ایک پیج کے سب اوپر سب کچھ آ جائے. ظاہر ایک پیج کیسے آئے گا؟ اس کا صحیح آئیڈیا اور ایک پیج کے اوپر ارینجمنٹ ہوگی نا. اس ارینجمنٹ میں کیا ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے, آپ کو ورک نہیں الٹے پڑتے. اچھا سب کچھ آپ کے سامنے ہو, مختصر ہو, سب کچھ آپ کے سامنے ہو. آپ ڈیٹیل کے لیے پھر آپ یعنی کلک کریں اس سبجیکٹ کو اور اس میں ڈیٹیل میں چلے جائیں, لیکن بات کرنے کے لیے آپ کو کہیں کلک نہ کرنا پڑے. وہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو, آپ اس وہاں سے پڑھ رہے ہو. اور بڑی مختصر باتیں ہیں. آپ جتنے تھیم میں نے بیان کیے ہیں آج تک, آپ غور کریں. میں ابھی وہ پہلے تھیم میں پھر رہا ہوں, ہدایت والے میں. پہلا تھا نا کہ قرآن مجید ہدایت ہے کہ نہیں ہے, تو اسی کے اندر ہوں. لیکن الحمدللہ آپ محسوس کریں گے کہ آج ہمارا شاید 6واں لیکچر ہے بیسک تھیمز کا. آپ کے اندر کلیئرٹی آ رہی ہے نا. بس یہی مطلوب ہے, آپ اتنے کلیئر ہو جائیں کہ آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو جائے کہ آپ کل کو میری جگہ پر آ کر جو ہے وہ لیکچر دے سکے. یہ ہے میرا آبجیکٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا مکمل. اچھا پھر اس صورت میں جو اس کا آخری حصہ ہے, اس صورت کو پورا جلدی سے پڑھ لیتے ہیں, کھولیں. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. رات کی قسم جب وہ چھا جائے, وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ اور جو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے اس کی قسم, ان سعیکم لشتیٰ تمہاری کوششیں مختلف ہیں. یعنی یہ ساری جو کوششیں, دن رات کا فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان میں. یہ بھی ہمارا ایک بیسک تھیم ہے. جتنا آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے گا کہ مرد اور عورت دو مختلف وجود ہیں, آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. جب تک آپ عورت کو اپنے جیسا سمجھتے رہیں گے تو پریشانی رہیں گے. جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایک اور مخلوق ہے, اس سے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرنا ہے, تو آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. مختصر یہ چلو آپ وہاں جب پہنچیں گے تو پھر تفصیل سے آپ سے ڈسکس کروں گا میں, ورنہ اب یہ سبق ہمارا رہ جائے گا. اب 8 منٹ رہ گئے صرف. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ بس جس کسی نے مال دیا, سخاوت کی, عطا کیا, واتقیٰ اور بچ کے چلا, پھونک کے چلا, وصدق بالحسنیٰ اور اچھی بات کو مان لیا, سچا سمجھا, فسنیسرہ للعسریٰ
تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے. اس کے مقابلے میں واما من بخیل واستغنی، ہاں جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہی سے چلا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے بڑھ کر اچھی بات بھی سامنے آئی تو اس کو بھی جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اب یہ وہی جو ابو لہب والا کردار تھا اسی کے ساتھ کنٹینیو کر رہا ہے نا، کہ ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا، جہنم میں گرے گا. ان علینا للہدیٰ، راستہ دکھانا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمہ ہے راستہ دکھانا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور آخرت بھی ہماری ہے اور دنیا بھی ہماری ہے، یہ زندگی بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا دہکتی ہوئی آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے. لا يصلها الا الاشقى، نہیں گرے گا اس میں مگر سب سے زیادہ شقی، بدبخت، بدقسمت. الذی کذب وتولی، یہ کون ہے جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے. یعنی all is well that ends well. ابو جہل اچھے کیریکٹر کا، اچھی ریپیوٹ کا مالک تھا، لیکن انجام کیا ہوا کہ اس نے جھٹلا دیا اچھی بات کو تو وہ ناکام ہوا. لا یصلح الا الاشقى، آگ میں، جہنم کی آگ میں نہیں گرے گا مگر سب سے زیادہ بدبخت. الذی کذب وتولی، جو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہے. اب آگے پڑھیے گا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم بچا لیں گے کس کو؟ الاتقا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والوں کو. متقی کا سپرلیٹو اتقا، شقی بدبخت کا مطلب سپرلیٹو اشقا، موسٹ انفارچونیٹ. یہ کون ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا؟ وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اپنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. دیکھیے وہ دونوں جو کیریکٹر ہمارے پہلے تھے وہ کون ہے؟ فَمَا مَنْ آتا. تو اول و آخر اس صورت کا کیا ہے کہ جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، مال دیتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھولے گا. شرط کیا ہے کہ مال دینا جو ہے اس کا وہ لوگوں کے اندر کوئی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، انسانی ہمدردی کے لیے ہو. تو ہم بچا لیں گے جہنم سے کس کو؟ سب سے متقی شخص کو. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ نہ سمجھنا کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی قرض ہے جو ادا کر رہا ہے. یعنی جب انسان کے ذمے کوئی قرض ہوتا ہے کہ اس میں انسانیت ہوگی، اس کو ہر وقت فکر ہوگی کہ میں نے قرض اتارنا ہے. بھائی آج کل تو رواج یہ ہے نا کہ قرض اپنے اوپر رکھو اور پلازے بھی اور بناؤ اور گاڑیاں بھی نئی سے نئی لو، فکر ہی کوئی نہیں قرضہ ادا کرنے والی. لیکن جو انسان ہوگا اس کو فکر ہوگی کہ میں نے کسی کا حق دینا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اسی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو اس نے لوٹانا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس کا صرف مقصد اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ خود بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو راضی کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام میں کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو راضی کرتا ہے. یعنی صدقہ و خیرات کرنے والا جو شخص ہے کبھی پریشان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو خود دیکھتا رہتا ہے. یہ ہے جی وہ صورت، تو ہدایت کا قانون.
وہ آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ. ہدایت اسے ملتی ہے. تو تھریٹیکلی بھی سمجھ لیا ہم نے, دل کل بھی یعنی خوردبین لگا کر ہم نے دیکھ لیا کہ جس کا دل صاف ہوگا وہ ہدایت قبول کرے گا, اور جس نے اپنے دل کو میلا کیا ہوگا وہ ہدایت کو پہچان ہی نہیں سمجھ سکے گا. اس لیے کہ یہ فیصلہ صحیح اور غلط کا یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ دل میں ہوتا ہے. اور وہ جو رسالت کی روشنی ہے, ڈیوائن لائٹ اندر تک جائے گی, تب انسان کی روح اس کو ریکگنائز کرے گی نا, یس کہ یہ سیم ایز مائن, اس کا اوریجن از سیم ایز مائن. روح بھی نور ہے اللہ کا اور وہ بھی نور ہے اللہ کا. اور پریکٹیکلی بھی ہم نے یہ دیکھ لیا. پھر یہ جو ایک چیز ہے مال کا خرچ کرنا, اس پر پوری صورت ہے. ایک صورت چھوڑ کر پیچھے آ جائیں تو وہ ہے سورۃ البلد, سورت نمبر 90. دیکھیے گا نکال کے, پانی لو. لا اقسم بہذا البلد, نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس دن کی. عمر صاحب آپ کو سمجھ میں آ گیا سورۃ اللیل کا کانسیپٹ؟ کلیئرٹی آ گئی نا؟ بیان کر سکتے ہیں اس کو آپ؟ اگلی دفعہ سن لیں آپ. چلیے ماشاء اللہ, کل کو آپ نہیں کرنا بیان, ہاں جی, اس کو اس لحاظ سے تیاری کریں. لا اقسم بہذا البلد, نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, مکے کی. وانت حل بہذا البلد, اور آپ اسی شہر میں رہتے ہیں. یعنی دوسرا اس کا کیا ہے کہ انت حل, حرام اور حلال کیا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کو بلد الحرام کہتے ہیں, یعنی اس پر خون اس میں کرنا حرام ہے. اور عرب کی روایت کیا ہے کہ حرم کے اندر باپ کا قاتل بھی ملے گا تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا, آپ کے ساتھیوں کو تنگ کرنا, یہ انہوں نے حلال سمجھا ہوا ہے. وانت حل بہذا البلد, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد, اور جننے والے کی قسم اور بیٹے کی قسم جسے جنا. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ یقول اہلکت مالا لبتا, کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ضائع کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد, کیا سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل لہ عینین, ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی. ولسانا وشفتین, اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین, اور ہم نے اس کو 2 ابھاروں کی طرف رہنمائی نہیں کی. یہ کیا ہے؟ ماں کا دودھ جو ہے. کون سکھاتا ہے بچے کو کہ میں ہونٹوں کو یوں کر کے زبان کو پیچھے سے پریس کروں گا, جیسے دودھ دھویا جاتا ہے نا تو وہ یوں کر کے نکالا جاتا ہے. یہاں کیا ہے کہ زبان کو بچہ پیچھے سے پریس کرتا ہے اور ہونٹوں سے ایسے کرتا ہے تو دودھ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے. Who teaches him? وہ احسان جتلایا ہے. وہدیناہ النجدین, اور اس کو رہنمائی کی اس کی 2 ابھاروں کی طرف. فلقتحم العقبہ, لیکن انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا. وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ, گردن کا چھڑانا, غلام کو آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا. کس کو؟ یتیمن ذا مقربہ, قرابت دار یتیم کو, یتیم خانے میں جا کر نہیں. او مسکینن یا ذا متربہ, یا زمین پر رلنے والے مسکین کو. بڑی سخت پابندی لگائی ہے. قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا, جب اندیشہ ہوگا کل پتہ نہیں میرے پاس بھی کھانے کو ہوگا کہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس وقت کھانا کھلانا. کس کو کھلانا؟ قرابت دار یتیم کو. اس لیے کہ جب آپ قرابت دار یتیم کی خدمت کریں گے, ایک تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اتنی سخاوت کر رہے ہیں, اور نفس آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. اور جو قرابت دار یتیم ہوتا ہے وہ ناشکرا بھی ہوتا ہے. آپ یتیم خانے میں جا کے دیں گے تو آپ کی آؤ بھگت ہوگی, آپ کو چائے وائے پلائی جائے گی, اور اپنے قریبی بھتیجے بھانجے کی یا خدمت کرے گا, کل کے آپ کو وہ وہی کچھ کرے گا جو حضرت ابوبکر کے بھانجے نے کیا تھا. کمال ہے.
یعنی وہ جو انسانی ہمدردی اور اللہ کے لیے کسی کو کھلانا، اس کو ریسٹریکٹ کیا ہے، یتیمن ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، یعنی یوں سمجھے ایک گھاٹی ہے یوں کر کے جا رہی ہے، اس کے سنگ ہائے میل ہیں، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان گھاٹی کے پار پڑا ہوا ہے، جو یہ گھاٹی عبور کرے گا تو اس کی رسائی ایمان تک ہوگی، اور یہ گھاٹی عبور نہیں کرے گا تو ایمان تک کیسے پہنچے گا۔ بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔